پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت رفیق اعلیٰ کی طرف سفر اور وفات کے موقع پر صحابہ کرام نے جو نعتیں کہی تھیں، ان نعتوں کی روشنی میں صحابہ کرام کی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور عظمت مصطفیٰ، یہ دو چیزیں بیان ہوں گی۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور رحلت کے موقع پر فرماتے ہیں، اور ان کے کئی ایک نعتیہ کلام ہیں جو انہوں نے رحلت رسول یا وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر کہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب لفظ وفات بولا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو اس میں ابہام پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب لفظ وفات بولا جائے تو آپ کی شان کے مطابق اس کا مطلب ہے۔ شان کے مطابق مطلب کا یہ معنی ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دار فانی کو چھوڑا تو آپ کا جسم پاک برزخ میں اپنی قبر مبارک میں محفوظ ہے، اور جو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، فرشتے پہنچاتے ہیں۔ برزخ میں بھی آپ کا مقام اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ تو لہذا یہاں وفات عام آدمی کے لیے جو لفظ وفات جب بولا جاتا ہے اس کا مطلب اور ہے، آپ کے لیے یہ خاص ہے۔ جس طرح زندہ ہے، اللہ تعالیٰ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، لیکن اللہ کے لیے لفظ زندہ اس کی شان کے مطابق مطلب ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ زندہ جب ہم اپنے لیے بولتے ہیں تو ہماری حالت کے مطابق ہے، ہماری جیسے زندگی ہے، عارضی ہے، کسی کی عطا ہے۔ تو لہذا کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا ہے، جی وفات کا لفظ اللہ کے نبی کے لیے تو یہ شان میں کمی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ توفیہ کا باب کھولنے حدیث سینکڑوں حدیثیں ہیں، جب اللہ کے نبی اس دنیا کو چھوڑ کر گئے تو لفظ انہوں نے یہی استعمال کیا، توفی النبی، بلکہ مشکوٰۃ شریف میں باقاعدہ باب بندہ ہوا ہے، باب وفات النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا باب۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے یہ خبر کہ اللہ کے نبی اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، تشریف لے گئے ہیں، رفیق اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، انہیں تو چھوڑا نا، یہ خبر ان کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ ان کے کلیجے منہ کو آگے جب انہوں نے یہ سنا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے، اب وفات کے سارے معنی ہیں، اللہ کے پاس تشریف لے گئے، رفیق اللہ کے پاس چلے گئے، اس دنیا کو چھوڑ کے اب اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، وفات پا گئے، رحلت فرما گئے، وصال فرما گئے۔ یہ لفظوں میں جو ہے نا وہ اختلاف ہے، باقی معنی سبھی کا ایک ہے، صرف اتنا اختلاف ہے ہمارے مسلمانوں میں آپس میں، صرف کچھ لوگ کہتے ہیں قبر میں اللہ کے نبی زندہ ہیں، ہم کہتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہے ہمارے علم میں نہیں، اس میں بھی لفظی اختلاف ہے، باقی اس مسئلے میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے۔ ہاں دعا صرف جو ہے نا ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، یہاں پہ اختلاف ہے، کچھ لوگ آپ سے دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، یہ واضح اختلاف ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شہیدوں سے اعلیٰ ہے قبر مبارک میں، ٹھیک ہے، شہید زندہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف بنیادی یہی ہے کہ صرف مدد مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے نبی سے، اللہ کے اولیاء سے، مزارات سے مدد مانگتے ہیں اسباب سے ہٹ کر۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسباب سے ہٹ کر صرف مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، طریقہ اللہ کے نبی کا ہوگا۔ باقی کوئی اگر اختلاف بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے تو ایسے ہی مسلمانوں میں دوریاں پیدا کر رہا ہے، حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں۔ قبر مبارک میں بھی آپ کا مقام سارے نبیوں سے، سارے شہیدوں سے، ساری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ تو نبیوں کے جو اجسام ہیں وہ محفوظ ہیں،
تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں۔ کوئی اگر یہ کہے کہ معاذ اللہ آپ کے جسم پاک کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ کسی مسلمان کا ہے، میرے علم میں نہیں، کہ معاذ اللہ جسم محفوظ نہیں، کسی کا یہ عقیدہ نہیں، یہ تو کفر ہے، یہ عقیدہ ہی کفر ہو جائے گا، انکار ہے نا حدیث کا تو کفر ہے یہ۔ وہ تو بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ جسم پاک آپ کے قبر مبارک میں معاذ اللہ محفوظ نہیں ہے، معاذ اللہ بتا رہا ہوں، کہیں تو میں اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں، یہ عقیدہ رکھنے والا اسلام سے خارج ہے۔ ہم سب مسلمانوں کا بالاجماع عقیدہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک اپنی قبر مبارک میں محفوظ ہے اور سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہے قبر مبارک میں بھی۔ ہاں یہ بات تو تھی نا، صحابہ کرام آپ کی زیارت سے محروم ہو گئے، جب اللہ کے نبی اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے تو ان کے لیے وہ مدینہ جو سب سے منور تھا تاریک ہو گیا، دنیا تاریک ہو گئی، ان پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ کبھی آپ وہ اشعار پڑھیں نا جو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے اس دنیا سے جانے کے موقع پر پڑھے تھے، یہ باب موجود ہے باقاعدہ، یہ اسی کتاب صحابہ کرام کے نعتیہ کلام میں فصل چہارم میں نے یہ کاپیاں کروائی ہوئی ہیں۔ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کہی گئی صحابہ کرام کی نعتوں کی روشنی میں ذات رسول، یہ بک پر بھی موجود ہے، صحابہ کرام کی عنوان پہ بڑی نعتیں ہیں، میں چند جو ہے نا وہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلے اس موقع پر جو نعت ہے وہ سنیں، کہتے ہیں یا عین فبکی ولا تستمی وحق البکاء علی السید علی خیر خند عند البلاء امسا یغیب فی الملحد فصل الملیک ولی العباد ورب البلاد علی احمدی صلی اللہ علیہ وسلم فکیف الحیات لفقد الحبیب فزین المعاشر فی المشہد فلیت الممات لنا کلنا وکنا جمیعا مع المہتدی۔ یہ طبقات ابن سعد میں ان کا یہ نعتیہ کلام موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا عین فبکی، اے آنکھ رو، ولا تسأمی، روتی جا، تیری اے آنکھ رو، تیری آنکھوں سے آنسو نہیں بند ہونے چاہیے۔ وحق البکاء علی سیدی، رو سید کائنات کی جدائی پہ رو، اے آنکھ اپنی آنکھ سے مخاطب ہے کہ تیری آنکھوں سے، اے آنکھوں، آنکھ تیرے اندر سے آنسو بہتے رہنے چاہیے۔ علی خیر خند فی عند البلاء، وہ سردار جو آزمائش اور مصیبت کے وقت سب سے زیادہ بہترین ثابت ہوتے، امسا یغیب فی الملحدی، جو اب قبر مبارک میں مدفون ہو گئے، ہم سے غائب ہو گئے، ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اگر اللہ کے نبی بلال کو نظر آتے تو وہ مدینہ نہ چھوڑ دے، یہ کہنا چاہتے ہیں وہ بکر صدیق۔ امسا یغیب فی الملحدی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اے وہ آنکھوں جو دیدار رسول سے محروم ہو گئی ہو، اب آنسو بہاتی جاؤ، تمہارے آنسو خشک نہیں ہونے چاہیے۔ فصل الملیک ولی العباد ورب البلاد علی احمدی، اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہے، بندوں کا جو والی ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے، وہ احمد کریم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر درود کی دعا کی۔ پھر کہتے ہیں فَكَيْفَ الْحَيَاةُ لِفَقْدِ الْحَبِيبِ وَزَيْنِ الْمَعَاشِرِ فِي الْمَشْهَدِ، وہ جس کا محبوب اس سے چھن گیا ہو، اس کا زندگی میں کیا مزہ رہ جاتا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے تھے ہر وقت، آپ کی زبان کی گفتگو کا انداز یہ ہوتا تھا کہ میں ابو بکر عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر عمر فلاں جگہ گئے۔ وہ جو دیدار رسول آنکھ کرتی تھی آپ محروم ہو گئی۔ وَزَيْنَ الْمَعَاشِرِ فِي الْمَشْهَدِ، اس کائنات کی جو زینت ہیں وہ اللہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔
فلیت الممات لنا کلنا، کاش ہم سارے فوت ہو جاتے، ہم سب کو موت آ جاتی۔ یہ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ اب زندگی میں کوئی لطف نہیں، کوئی مزہ نہیں۔ یہ انہوں نے نعت اس وقت کہی جب اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ وَكُنَّا جَمِيعًا مَعَ الْمُهْتَدِينَ، اور کہتے ہیں کہ کاش ہم سارے کے سارے ہدایت یافتہ پیارے نبی کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں، ہمیں موت آ جائے، اس دنیا کو چھوڑ دے، جس طرح اس دنیا میں آپ کے ساتھ تھے اب آخرت میں بھی آپ کا ساتھ ہے۔ ایک اور انہی کا نعتیہ کلام ہے، کہتے ہیں لما رأیت نبینا ملحدا ذاقت علی بعرضہن الدور ورتعت روعۃ مستحام والہ والعزم منی واہن مکسور یا لیتنی اعتیق ان حبک قد صبا وبقیت منفردا وانت حسیر یا لیتنی من قبل مہلک صاحبی وجبت فی جدث علی سحور فلتحدثن بدائع من بعدی تعیا بہن جوانح وصدور۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں نے اپنے نبی کی قبر مبارک کو دیکھا، ان کی لحد کو دیکھا، تو ذاقت علی بعرضہن الدور، گھر بڑے کشادہ ہیں، زمین بڑی کشادہ ہے، لیکن میرے لیے تنگ ہو گئی۔ جب میں نے اپنے نبی کی قبر مبارک کو دیکھا تو میرے لیے یہ زمین تنگ، جدائی ہو گئی نا۔ یہ ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ورتعت روعۃ مستحام والہ، پریشان حیران ہو کر میں گھبرا گیا، میری گھبراہٹ کی انتہا نہ رہی، والعزم منی واہن مکسور، میری ہڈیاں کمزور اور ہو چکی ہیں، ٹوٹ چکی ہیں، نبی کی جدائی کے غم میں میری ہڈیاں کمزور ہو کر چور چور ہو چکی ہیں۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اعتیق ان حبک قد صبا وبقیت منفردا وانت حسیر۔ اے عتیق، عتیق حضرت ابوبکر کا لقب ہے نا اپنے آپ کو، اے عتیق تیرے محبوب وہ تو قبر میں جا چلے گئے، مدفون ہو گئے، تو اکیلا ہی رہ گیا، اب تو پریشان ہے، وانت حسیر، تو پریشان ہے۔ یہ الفاظ جو ان کا نعتیہ کلام ہے نا، ترجمہ اس کا کرنا جذبات کا بڑا مشکل ہے۔ وہ ایک عام صحابی انصاری کے گھر میں بیٹھا نبی کی جدائی کا سوچ کے پریشان ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی سے آ کے پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی گھر میں ہوں تو آپ کے دیدار سے محروم ہونے کا سوچتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں، تو پھر اللہ نے آیت اتار کے تسلی دے دی۔ تو عام صحابی کا یہ عالم ہے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کا کیا حال ہوگا رضی اللہ عنہ۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق، حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا شاعرانہ کلام نہیں ہے، نام وہ شاعر ہے اس طرح ہے، عربوں کی شاعری گھٹی میں تھی نا۔ پھر کہتے ہیں یا لیتنی من قبل مہلک صاحبی غیبت فی جدث علی سحور، کاش اللہ کے نبی کی اس دنیا کو چھوڑ جانے سے پہلے ہی میں قبر میں ہوتا، قبر کی مٹی میں چھپ جاتا، میرے اوپر چٹانیں ڈال دی جاتی، یعنی مجھے قبر میں دفن کر دیا۔ فلتحدثن بدائع من بعدی تعیا بہن جوانح وصدور، اب آپ تشریف لے گئے ہیں، اب تکلیفیں پریشانیاں ہمارے اوپر آئیں گی جن سے سینے اور پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، اب مشکلات ہمارا گھیراؤ کریں گے۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی کی برکات تھی، ہوا نا ایسے، کتنے جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، کتنے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کتنے مسائل تھے جی جو جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے، جنہوں نے اچانک جنم لیا، بڑے مسائل تھے جنہوں نے جنم لیا۔ ایک اور ان کی نعتیہ
نعتیہ ان کا کلام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہتے ہیں باتت ہموم تہوبنی حشدا، اب پریشانی آ رہی ہیں، لوٹ کر آ رہی ہیں، مثل الصخور نامست عدت الحسدا، چٹانوں کی طرح پریشانی آ رہی ہیں، جسموں کو توڑ رہی ہیں، یا لیتنی حیث نبئت الغداۃ بی قال الرسول قد امس میتا فقدا، کاش کہ اللہ کے نبی کے بارے میں جب ہمیں خبر ملی تو وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو کاش ایسا ہوتا کہ قیامت قائم ہو جاتی۔ یہ توقعات ابن سعد پڑھنے ان کی نعت موجود ہیں، لیت القیامت قامت بعد مہلکتہ ولا نرا بعدہ مالا ولا ولدا، اس کے بعد نہ مال میں کوئی دلچسپی ہے نہ اولاد میں دلچسپی ہے۔ یہ محبت صحابہ کا عالم ہے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ واللہ اثنی علی کل شیء فقدت بی من البریۃ حتی ادخل اللہدا، کہتے ہیں جب تک ابو بکر کی جان میں جان ہے ابو بکر اپنے نبی کی شان بیان کرتا رہے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آخر میں کہتے ہیں کأن المصفى كان المصفى في الأخلاق قد علموا وفي العفاف فلم نعدل به أحدا، نفسي فداؤك من ميت ومن بدن ما أطيب الذكر والأخلاق والجسدا، كم لي بعدك من هم ينسبني إذا تذكرت أني لا أراك أبدا، جب میرے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ اب اللہ کے نبی کا میں دیدار نہیں کر سکوں گا تو میرے دکھ انتہا کی، میرے غم اور دکھ کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ ابو بکر کہتے ہیں جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں تو دیدار رسول سے محروم ہو گیا ہوں، تو پھر کہتے ہیں میرے غم و دکھ کی اندوہ کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ پھر آخر میں اللہ کے نبی کی نعت کہتے ہیں کان المصفى فی الاخلاق قد علموا، اخلاق میں اللہ کے نبی پاک ہیں، ساری کائنات کو پتہ ہے۔ وفی العفاف فلم نعدل به احدا، پاک دامنی میں بھی آپ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ نفسی فداؤک من میت ومن بدن، میری جان اللہ کے نبی پہ قربان ہو۔ ماطیب الذکر والاخلاق والجسدا، وہ پیارے نبی کہ جن کا اخلاق، جن کا جسم، جن کا ذکر سب کچھ سب سے پاک ہے، پاکیزہ ترین ہے۔ ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام یہ جو حقیقت ہے نا اللہ کے نبی کی جدائی کی، اس کے لیے ذہنی طور پر وہ تیار نہیں تھے، اس کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کچھ صحابہ کرام۔ جیسا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے گئے تو پتہ یہ اعلان ہوا کہ اللہ کے نبی وفات پا گئے ہیں، رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، رحلت فرما گئے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور آ گئے تھے ایسے آ جائیں گے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ اور اگر کسی نے یہ کہا تو عمر فاروق کہتے ہیں میں اس کو سزا دوں گا۔ یہ حالات تھے صحابہ کرام کے۔ انس کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے اس کائنات کو چھوڑا تو مدینہ سب سے زیادہ تاریک، صحابہ کرام کی تو کائنات ہی تاریک ہو گئی تھی۔ اور عالم یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نکلے، عمر بن خطاب لوگوں سے ہم کلام تھے، ابو بکر صدیق نے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، فابا عمر ان یجلسا، عمر نے ماننے کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پریشانی کا عالم یہ تھا، صحابہ کرام کے دکھ کی انتہا نہیں تھی کہ اللہ کے نبی سے جدائی ہو رہی ہے، یہ خبر پھیل گئی کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ اس دار فانی کو چھوڑ کے دار بقا کی طرف چلے گئے ہیں، اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، رفیق اللہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ جب یہ خبر پھیلی تو صحابہ کرام کے لیے فرقت رسول اور فراق رسول، اللہ کے نبی کی جدائی یہ ناقابل برداشت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھوڑا، آگے جا کے جو ہے نا وہ خطبہ دینا شروع کر دیا، لوگ ان کی طرف آ گئے۔ عمر فاروق کو چھوڑ کے لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا یہ خطبہ دیا،
اما بعد فمن کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات، بخاری شریف ہے۔ سن لو، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو سن لے محمد کریم فوت ہو چکے ہیں، قد ماتا، فوت ہو چکے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ ذہن میں بٹھا لے کہ اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی، وہ الحی القیوم ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھ دی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اللہ کے ایک رسول ہیں، رسول اللہ ہیں، خاتم النبیین ہیں، عظیم ترین اور اعلیٰ ترین رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بڑے رسول گزر چکے، 1,24,000 انبیاء آئے اور سارے کے سارے کوئی شہید ہوئے، کوئی فوت ہوئے، لیکن ان کے اجسام محفوظ ہیں، نبیوں کے اجسام مطہرہ محفوظ ہیں، اور ان کو قبر کی مٹی کھا نہیں سکتی۔ کیسے کیسے ابھی بھی لوگ بتاتے ہیں فلاں جگہ پہ ایک بڑی پرانی قبر ہے، فلاں جگہ پہ، وہ ظاہر انبیاء کے اجسام ہوں گے، کیونکہ ہر علاقے میں انبیاء کرام آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بڑے رسول گزر چکے، افإن ماتا، کیا محمد کریم فوت ہو جائیں، او قتلا، یا ان کو شہید کر دیا جائے، تو انقلبتم علی عقبیہ، کیا تم اپنی ایڑیوں میں پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو اپنی ایڑیوں پہ پھرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنے نقصان کرے گا۔ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، جب یہ آیت مبارکہ پڑھی نا حضرت ابوبکر صدیق نے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اب ہر صحابی کی زبان پہ یہی آیت تھی۔ اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ لوگوں کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس آیت کا پتہ نہیں ابھی نازل ہوئی ہے، بس صحابہ کی غم اور جدائی رسول میں جو دکھ کی حالت تھی اس میں یہی آیت پڑھ رہے تھے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افإن مات او قتل انقلبتم۔ اللہ کے نبی کی وفات اور اللہ کے پاس تشریف لے جانے کے بارے میں جو آیتیں تھیں وہ جب انہوں نے پڑھی تو اب صحابہ کرام کو یقین ہو گیا۔ تو صحابہ کرام اس دنیا کو جب اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے انہوں نے بڑا کلام نعتیہ کلام کہا ہے، کلیجے منہ کو آتے ہیں ان کے دکھ کو دیکھ کر، جیسے میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کلام پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ اس دنیا سے جب چلے گئے ہیں تو قیامت قائم ہو جائے، کاش قیامت قائم ہو جائے، کاش ہم اپنے بیوی بچوں کو نہ دیکھتے، کاش اللہ کے نبی ہم آپ سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ جذبات ہیں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہر کیے اور جن کی ابھی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اس حوالے سے بہت زیادہ اشعار ہیں، بہت ہی زیادہ ان کا کلام ہے۔ وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ما بال عینک لا تنام کانما کحلت معاقیہ بکحل الارمدی۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اللہ کے نبی نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا کو چھوڑا اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے کر گئے، اس وقت صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی نعتیں پڑھی، ان نعتوں میں اللہ کے نبی کی شان بیان کی اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی کی جدائی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی یہ بیان کیا، صحابہ کو اللہ کے نبی کے ساتھ کتنی محبت تھی یہ بیان کیا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے حسان اپنے آپ کو مخاطب، تیری آنکھ کو کیا ہو گیا کہ اس کو نیند ہی نہیں آ رہی؟ کأنما کحلت معاقیہا بکحل الارمدی جزعا علی المہدی اصبح صاویہ۔ پیارے نبی جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، جو ہادی ہیں، ان کے دکھ میں اے حسان تیری آنکھ کو کیا ہو گیا ہے کہ تجھے نیند ہی نہیں آ رہی؟
ایسے جیسے جس کی آنکھوں کو کوئی بیماری لگی ہو اور وہ بیمار ہو، جس کی نیند ختم ہو جائے، ایسے لگتا ہے تمہارا یہ حال ہو گیا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، صحابہ کرام کے جذبات کا جو بیان ہے اس میں مبالغہ نہیں ہے، ایگزیجریشن نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جیسے شعراء کرتے ہیں، انہوں نے حقیقت کو بیان کیا ہے۔ جو ادب کو سمجھتے ہیں کہ شاعری میں مبالغہ ہے، ان کا جزو خاص ہوتا ہے شاعروں کے لیے، وہ ان کی صحابہ کی شاعری، پھر اللہ کے نبی کی نعت کے بارے میں سب سے بڑی سچائی صحابہ نے بیان کی ہے۔ یہ جذبات کی سچی عکاسی ہے جو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق اور بڑے صحابہ کرام کا اس عنوان پہ کلام ہے۔ کہتے ہیں یا خیر من بقی الحصا لا تبعدی، اے وہ زمین پہ چلنے والوں میں سے سب سے بہترین، ہمیں چھوڑ کر بچ جائیں، ہم سے دور مت ہو۔ یہ شان مصطفیٰ آ گیا، انداز کلام دیکھیں، یا خیر من بقی الحصا، اے زمین پہ چلنے والوں میں سے سب سے بہترین، وجنبی یقیقت ترب لہفی لیتنی وجبت قبلک فی بقیع الغرقدی، کاش کہ میں اللہ کے نبی سے پہلے دفن ہو جاتا، مجھے پہلے موت آ جاتی، اور میں اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے پیارے نبی سے پہلے چلا جاتا۔ بِأَبِي وَأُمِّي مَنْ شَهِدْتُ وَفَاتَ فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ النَّبِيِّ الْمُهْتَدِي، کہتے ہیں میرے ماں باپ اس ہستی پہ قربان ہوں جنہوں نے سوموار والے دن وفات پائی، یعنی نبی جو کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرت حسان کہتے ہیں میرے ماں باپ اس نبی پر جو نبی ہدایت یافتہ ہیں، جو سوموار کے دن فوت ہوئے، ان کی وفات پر میں اپنے ماں باپ کو قربان کروں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اقوال ہیں، 9 یا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو ہی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ ظاہر ہے اب سوگ وہ جو ہوتا ہے نا دکھ والی وہ کیفیت نہیں، لیکن یہ جذبات تو ہیں نا، ان میں نعت ہے، صحابہ کی یہ نعتیں ہیں، باقاعدہ یہ ایک ٹاپک ہے پورا، اور اس موقع پہ جو انہوں نے نعتیں کہی ہیں ان میں ان کے ایمان کی جھلک ہے، صحابہ کی اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کی جھلک ہے، شان مصطفیٰ ان میں سے نکلتی ہے، سیرت مصطفیٰ کا عنوان یہاں سے نکلتا ہے۔ فَظَلِلْتُ بَعْدَ وَفَاتِهِ مُتَلَدِّدًا يَا لَيْتَنِي لَمْ أُولَدِ، پھر وہی عنوان ہے، کہتے ہیں کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، اللہ کے نبی کے بعد اب میں پریشان ہوں، حیران ہوں، ششدر ہوں۔ آپ اندازہ تو لگائیں کہ وہ حسان جس کو اللہ کے نبی خود منبر پہ کھڑا کرتے تھے، سامنے بیٹھتے تھے، تو جو حسان سامنے بیٹھ کے اللہ کے نبی کی نعتیں کہتا تھا اب اس سعادت سے محروم ہو گیا، اس کے دکھ کا کیا عالم ہوگا۔ اقیموا بعدک بالمدینۃ بینہم، اب ان کے درمیان میں مدینہ میں رہوں، اللہ کے نبی جب آپ مدینہ میں نہیں ہیں، یہاں پہ حیرت کر جا رہا ہے۔ اقیموا بعدک بالمدینۃ بینہم یا لیتنی صبحت سم الاسود، کاش مجھے کوئی سانپ ہی ڈس لیتا میں زندہ ہی نہ رہتا۔ حالانکہ یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، یہ دیوان حسان میں یہ الفاظ موجود ہیں، السیرت النبویہ ابن ہشام میں بھی یہ موجود ہے، البدایہ و نہایہ میں بھی ان کا نعتیہ کلام موجود ہے۔ حضرت حسان کی باقاعدہ الگ عربی میں بھی اردو میں بھی نعتیں چھپی ہوئی ہیں، ان میں بھی یہ کلام موجود ہے، وہاں سے میں نے لے کے یہ اپنی کتاب صحابہ کرام کا نعتیہ کلام اس میں درج کیا ہے۔ یہ سیرت کی بہت سی کتابوں میں ان کا یہ نعتیہ کلام موجود ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ او حل امر اللہ فینا عاجلا فی روحۃ من یومنا او فی غدی، کہتے ہیں کہ جو ہے نا پھر وہی مضمون فتقوم ساعتنا فتلقى طیبا محزن ذرائبہ کریم المہتدی، کاش کہ قیامت قائم ہو جائے اور ہم اپنے نبی کا دیدار کر لیں، ہم اپنے نبی کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں، ہمیں اپنے نبی کی معیت مل جائے۔ اب صحابہ کرام کی یہ جو فرقت رسول میں جو حالت ہے وہ لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔
یا بکر آمنت المبارکی و ذکرہ ولدتہ محسنۃ بسعد الاسوری، اے آمینہ کے اکلوتے بیٹے جو کہ ببرکت ہیں، جن کا ذکر بھی ببرکت ہے۔ اللہ کے نبی نور اضاء علی البریۃ کلھا، اللہ کے نبی نور تھے جنہوں نے ساری خلائق کو روشن کر دیا۔ من یہدی للنور